السلام علیکم. This is حسان امین. Welcome to الامین اسٹوڈیو. میں حسان امین آپ لوگوں کا الامین اسٹوڈیو میں تہی دل سے خوش آمدید کرتا ہوں. This speech is represented by my growing father, Mufti Muhammad Amin Qasmi Palanpuri, the teacher of Darul Uloom Deoband. اس تقریر کو آپ ہمارے دادا جان مفتی محمد امین قاسمی پالنپوری استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند کی زبانی سماعت فرمائیں گے. This speech is about piety, that how many types of piety there are and how many benefits we will get in this world and the hereafter due to piety, and what harm we will get in this world and hereafter if we don't have piety. یہ تقریر تقوی کے بارے میں ہے کہ تقوی کی کتنی قسمیں ہیں اور تقوی کی وجہ سے ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے حاصل ہوں گے، اور اگر ہم تقوی اختیار نہ کریں تو اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کیا کیا نقصانات پہنچیں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے کل روزے کی اہمیت اور روزے کا مقصد بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں. کیوں فرض کیے ہیں؟ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ صرف ہم پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض نہیں کیے، بلکہ جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں. تو یہ روزے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض فرمائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے اس لیے ہم پر فرض فرمائے ہیں تاکہ روزوں کے ذریعے سے ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. تو روزوں کے فرض کرنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ متقی یعنی روزہ رکھنے والے متقی اور پرہیزگار بن جائے. تو تقوی کی دولت سے ہمیں مالا مال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض فرمائے. یہ تو میں نے کل بتلا دیا تھا. لیکن تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پھر تقوی کی دولت اگر ہمیں مل گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار شخص کون ہے؟ یہ تمام تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں. تقوی کی حقیقت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. اسی طرح تقوی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کیا چیزیں عنایت فرماتے ہیں، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے کیا کیا چیزیں عنایت فرمائیں گے، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم میں. پھر قرآن کریم میں کئی جگہ متقیوں کی تفصیل بتلائی گئی ہے کہ متقیوں کے کام کیسے ہوتے ہیں.
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم یہ مضامین بالترتیب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج میں آپ کے سامنے 2 باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو تقوی کی حقیقت جو سمجھاؤں گا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد تقوی پر اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا چیز عنایت فرمائیں گے، اس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تقوی یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے بچنا، کسی چیز سے بچنا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں تقوی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ لغت میں تو اس کے معنی صرف کسی چیز سے بچنا، اسی لیے آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، دوا لکھے گا، آپ پوچھیں گے کہ کن چیزوں سے میں بچوں، اسی کو پرہیز کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسی کو توقاجن کہا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے انسان بچتا ہے اس کو تقوی سے جو تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں، احادیث کی اصطلاح میں تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ جو شخص اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچے گا وہ متقی شخص کہلائے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے ایک شخص بچتا ہے لیکن اللہ سے ڈر کر نہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی سے جو بچتا ہے تو اس کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ مثلا ایک شخص شراب نہیں پیتا ہے، کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے نہیں پیتا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ایک شخص شراب اس لیے نہیں پیتا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے اس لیے وہ شراب کو نہیں پیتا، یہ تو تقوی ہے۔ لیکن ایک شخص اس وجہ سے نہیں کہ شراب حرام ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ میں شراب پیوں گا تو مجھے جو نقصان جو دے گی شراب، قرآن کریم کا حکم اس کے سامنے نہیں، اللہ کا فرمان اس کے سامنے نہیں، صرف اپنے نفس کی حفاظت کے لیے، اپنی باڈی کی حفاظت کے لیے وہ شراب سے جن بچتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ شراب سے بچنے کے باوجود متقی نہیں کہلائے گا، کیونکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ شراب سے نہیں بچتا ہے۔ ایک شخص چوری سے پرہیز کرتا ہے، کیوں چوری سے پرہیز کرتا ہے؟ اس لیے کہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤں گا تو ہڈی پسلی برابر کر دے گا، اس وجہ سے چوری سے جو ہے بچتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے چوری کرنے سے جو منع فرمایا ہے۔ ایک شخص چوری سے بچتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے تو وہ تو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا، وہ متقی کہلائے گا، اور ایک شخص پولیس کے خوف سے چوری سے جو بچتا ہے وہ شخص متقی نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ قرآن کریم میں اس کی پوری حقیقت بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، یہ ہے تقوی۔ قیامت کے دن سب کو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس سے کوئی شخص مستثنا نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جن کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں بھیج دے وہ مستثنا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں نہیں بھیجیں گے ان کا حساب ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے اور حساب اپنی زندگی کا ہمیں پیش کرنا ہے۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو شخص ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، یہ متقی آدمی، یہ پرہیزگار آدمی ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور نفس کو خواہشات سے روکنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ صرف ایک کام کرے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی، یعنی مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا، کوئی چیز اس کو جنت سے روکنے والی نہیں۔ تو تقوی پر اتنی بڑی بشارت سنائی گئی ہے، اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے اور اس کو ضرور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔
داخل تو فرمائیں گے قیامت کے دن، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بتلا دیا اور لوگوں کو سنا دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس جملے کے اندر غور کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرو۔ اگر آپ کو تقوی کی دولت حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد سیدھے آپ جنت میں جائیں گے، کوئی چیز آپ کو جنت سے روک نہیں سکتی۔ یہ قرآن کریم نے تقوی کی حقیقت جو ہے بیان کی، اس کی تھوڑی سی اور تفصیل آپ سمجھ لیں۔ تقوی کے 3 درجے، جب آپ کو تینوں درجے حاصل ہو جائیں گے تو آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن کریم نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لیکن تقوی کے تینوں درجے اس کو حاصل ہو جائیں گے تب اس کو جنت ملے گی۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ جو شخص کفر و شرک سے نہیں بچے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچائے۔ جو شخص کفر و شرک سے بچے گا وہی جنت کے اندر جا سکے گا، اور جو کفر و شرک سے نہیں بچے گا اس کے جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش نہیں فرمائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک، تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی کا پہلا درجہ، اس کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے، مثلا شراب پینے سے منع فرمایا ہے، سود لینے سے منع فرمایا ہے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، چوری کرنے سے منع فرمایا ہے، زنا کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو حرام ہیں، ان چیزوں سے جو شخص اپنے آپ کو بچائے گا وہ متقی ہوگا، اور جو شخص حرام چیزوں سے نہیں بچے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ شخص متقی نہیں کہلائے گا۔ یعنی حرام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ناجائز چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ سے ڈر کر کے ہمیں بچنا ہے۔ حکومت کے قانون کی وجہ سے نہیں، پولیس کے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے جن بچنا ہے۔ تو دوسرا درجہ ہے حرام چیزوں سے جن بچنا۔ جو شخص حرام چیزوں سے بچے گا، شرک و کفر سے جن بچے گا اور حرام چیزوں سے بھی بچے گا، اللہ تعالی اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ ہو سکتا ہے سیدھا بھیج دے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں، اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے میں اور اس کو جنت کے اندر بھیج دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے گناہوں پر سزا دے میں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو جہنم میں بھیج دے میں، پھر اس کو جنت کے اندر بھیج دے۔ تو 2 درجوں کا اگر آپ کو تقوی حاصل ہے، کفر و شرک سے آپ بچتے ہیں اور حرام کاموں سے جن بچتے ہیں، تو آپ جنت میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن ڈائریکٹ جنت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا جنت کے اندر بھیج دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی کچھ سزا بھگتنے کے بعد آپ جنت کے اندر جائیں، لیکن جس کو 2 درجے کا تقوی حاصل ہو گیا وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ ناجائز اور حرام ہوں یا نامناسب باتیں ہوں، ان سے بھی بچا جائے۔ یعنی لا یعنی باتوں سے بچنا یہ تیسرے درجے کا جو ہے تقوی ہے۔ جو شخص لا یعنی باتوں سے بچے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ ضرور حرام چیزوں سے بچے گا، اور جو شخص حرام چیزوں سے بچے گا وہ ضرور کفر و شرک سے جن بچے گا۔ تو جس کو یہ تقوی حاصل ہوگا، اس درجے کا تقوی حاصل ہوگا، یعنی کفر و شرک سے بھی بچتا ہوگا، حرام چیزوں سے بھی بچتا ہوگا، لا یعنی باتوں اور نامناسب باتوں سے بھی بچتا ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔
اس آیت کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یہ تقوی کے تمام درجات اس کو حاصل ہو جائیں گے، تب اس کو جنت جو ملے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم کفر و شرک سے تو بچ رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں کفر سے بھی محفوظ رکھا اور شرک سے بھی محفوظ رکھا۔ اب دوسرا قدم ہمیں یہ بڑھانا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں شرک و کفر سے پاک صاف فرما دیا، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں حرام کاموں سے بھی بچائے، حرام کاموں سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے درجے کا تقوی حاصل کرنے کی بھی دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں لا یعنی باتوں سے بچائے۔ حدیث پاک میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے یہ بات کہ انسان لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ دنیا میں مسلمان تو بہت، لیکن لا یعنی باتوں سے وہ پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ جو مسلمان لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں وہی اچھے مسلمان کہلاتے ہیں، وہی پسندیدہ مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تقوی کے تینوں درجے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جن سب کو پہلے درجے کا تقوی تو حاصل ہے ہی، لیکن دوسرے درجے کے تقوی کے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس ملک میں کیا اب تو پوری دنیا کے اندر کچھ اس قسم کے احوال ہو گئے ہیں کہ انسان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو حرام چیزوں سے بھی نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ ساتھ تیسرے درجے کا تقوی حاصل کرنے کی دعا کیجیے اور سعی کیجیے، کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے۔ تو تقوی کو سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اب دیکھیے اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے بڑی کامیابی کیا؟ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ایک جگہ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مکمل کامیاب ہو گیا۔ تو جنت میں جو شخص پہنچ گیا اس کے لیے تو کوئی کامیابی میں کمی ہی نہیں رہی، وہ تو مکمل جرم کامیاب ہو گیا۔ اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ دولت عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا چیز عطا فرمائیں گے؟ اس کے لیے میں نے دوسری آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہیں پیدا فرمائیں گے۔ یہ دنیا میں تقوی کا کیا فائدہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہیں پیدا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے، رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیا کمی رہ گئی؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبتوں سے نجات حاصل کر لے، پریشانیوں سے اس کو چھٹکارا مل جائے، اور روزی میں کوئی کمی واقع نہ ہو، ہر قسم کی روزی اللہ تعالیٰ اس کو جو عنایت فرمائے۔ یہی تو انسان کی آخری جو تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہیں پیدا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی روزی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی نعمت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے عذابوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تقوی سے زیادہ کوئی بہتر چیز، بلکہ قرآن کریم میں تو ایک جگہ جو فرمایا ہے کہ اگر تم دو کام کرو گے تو دشمن کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور ضبط سے کام لوگے اور تقوی کو اختیار کرو گے تو ان کا مکر و فریب، دشمنوں کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، تقوی کو سمجھو اور تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
آج ہی قرآن کریم میں دوسرے پارے کے آخری رکوع میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے جو نبی تھے ان کے زمانے میں جالوت ایک زبردست طاقتور بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور بچوں کو اور عورتوں کو غلام باندی بنا کر کے جالوت لے گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی خلیفہ اور کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ اس خلیفے کے ماتحت رہ کر ہم جہاد کریں، اور جالوت نے جو ہمارے بچوں کو اور ہمارے بیویوں عورتوں کو قید کر دیا ہے اس کو ہم چھڑا لائیں۔ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے کوئی امیر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی امیر تھا نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے نبی سے، ان کے زمانے میں جو نبی ہوں گے، کون سے نبی تھے اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، بعض کہتے ہیں شموئیل علیہ السلام جو نبی تھے، ان سے جو درخواست کی ہے بنی اسرائیل نے کہ ہمارے لیے ایک خلیفہ مقرر کر دیجئے، ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ اس کے ماتحت ہم جہاد کریں اور ہم اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو جالوت کے قبضے سے چھڑا لائیں۔ تو نبی نے انہی میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک اچھے آدمی تھے، جسم بھی ماشاءاللہ اچھا تھا اور علم میں بھی بڑی وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، بسطتن فی العلم والجسم، قرآن کریم نے کہا ہے کہ جسم بھی ان کا بہت ہی وسیع تھا اور علم میں بھی بہت ہی اونچے پائے کے شخص تھے، ان کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت ان کا نام تھا، جالوت کے مقابلے میں طالوت کو نبی نے بادشاہ بنا دیا اور کہا کہ آپ ان کی ماتحتی میں جنگ کیجئے، جہاد کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ جب پہلے تو خود بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی تھی کہ آپ کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، اس کے ساتھ ہم مل کر کے جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ نبی نے جب ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جو ہر اعتبار سے خلیفہ بننے اور بادشاہ بننے کے لیے مناسب تھی، تو بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو قوم میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، مالدار آدمی نہیں ہے، یہ تو چھوٹے خاندان کا ہے۔ چھوٹے خاندان کا ہو، بڑے خاندان کا ہو، حکومت کے لیے تو دو چیزیں چاہیے، اس کا رعب ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے اندر فائق ہونا چاہیے، دونوں باتیں اس شخص کے اندر موجود تھی، لیکن بیچارہ مالدار نہیں تھا طالوت، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، یہ آدمی اچھا نہیں، کوئی اور آدمی منتخب کیا جائے۔ تو اس زمانے کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے خلیفہ ہے اور یہ بادشاہ ہیں اور برحق ہیں، اور ان کے خلیفہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہاری جو چیزیں چھین لی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں واپس آ جائیں گی۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات جو ہیں جمع تھے، وہ تورات کی تختیاں بھی اس کے اندر جو تھی، سب کچھ وہ محفوظ تھی، جس کو تابوت جو کہا جاتا تھا، صندوق کے اندر محفوظ تھی۔ جب جالوت نے حملہ کیا تھا اس وقت یہ صندوق بھی جو لے گیا تھا، تو نبی نے کہا کہ اس کے خلیفہ ہونے کی اور برحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو تابوت اور صندوق جالوت وغیرہ لے گئے ہیں وہ آپ کے پاس کسی طریقے پر جو آ جائے گا۔ چنانچہ رات کے وقت کسی طریقے پر وہ تابوت ان کے پاس جو آ گیا۔ اب تمام بنی اسرائیل کو اطمینان ہو گیا کہ یہ خلیفہ برحق ہے، اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جالوت کے مقابلے میں بڑی زبردست قوم کا مالک تھا، قوم عمالقہ کا وہ بادشاہ تھا جالوت، اور اس کے مقابلے میں طالوت نے ایک فوج تیار کی۔ تو چونکہ سبھی کے بچے اور عورتیں قید کر لی گئی تھی، اس لیے سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ طالوت نے دیکھا کہ یہ بھیڑ ہے، خدا جانے جب جنگ شروع ہوگی اس وقت کتنے لوگ جو میدان کے اندر جمیں گے اور کتنے لوگ بھاگ جائیں گے، کیونکہ جو جمنے والے ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھیں گے، اور بگدڑ مچ گئی تو جو جمنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ جو بھاگ جاتے ہیں۔ تو طالوت جب لشکر لے کر کے نکلے تو راستے میں انہوں نے آزمانے کا ارادہ کیا کہ اس میں صحیح معنی میں تقوی والے کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، اور اللہ سے ڈر کر کے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے کتنے حضرات ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک امتحان لیا۔
راستے میں ایک نہر پڑ رہی تھی، اس نہر سے ان کو جو گزرنا تھا، تو طالوت نے تمام لشکر کو جو کہہ دیا کہ آگے نہر آ رہی ہے، اس نہر سے جب تم لوگ گزرو تو کوئی بھی پانی نہ پیے، اس نہر سے کوئی بھی پانی نہ پیے۔ ہاں اگر سخت پیاس لگی ہو تو صرف ایک چلو پانی پی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی پانی پیے ہی نہ، لیکن اگر کسی کو سخت پیاس لگی تو ایک چلو پانی پیے، اس سے زیادہ کوئی پانی نہ پیے۔ اب وہ چلتے چلتے جب نہر پر پہنچے تو کافی پیاسے ہو چکے تھے، وہ سب کے سب پینا جو ہے شروع کر دیا، اور جنہوں نے کثیر تعداد میں پانی پیا، بہت زیادہ پانی پیا، وہ تو وہیں کے وہیں بیٹھ گئے، آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جب طالوت نہر سے آگے جن چلے ہیں تو چند حضرات ان کے ساتھ تھے، اور جتنی بھیڑ تھی وہ سب کی سب پانی پی کر کے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ چھانٹ دیا، سب کو نکال دیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ نکلے تھے، لیکن سب نے پانی پی رہے گئے، سب کے سب جن پیچھے رہ گئے، اور چند افراد ان کے ساتھ جناب۔ اب دیکھا کہ سامنے بڑا طاقتور دشمن ہے، اس کی فوج بھی بہت زیادہ ہے، اور میرے ساتھ تو چند افراد ہیں، لیکن اس سے وہ گھبرائے نہیں۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کبھی چھوٹے لشکر بھی بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ مٹھی پر جماعت جو تقوی کے اندر ثابت قدم جو رہی، جو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شخص پانی نہ پیے، اگر کسی کو سخت پیاس ہے تو ایک چلو پر اکتفا کرے، اس سے زیادہ پانی نہ پیے، تو ایسے لوگ جو آگے ان کے ساتھ جن گئے وہ سب ثابت قدم رہے اور ان کو لے کر کے جن چلے۔ کیوں؟ متقیوں کی جماعت تھی، وہ اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، اس لیے طالوت کو پورا یقین تھا کہ یہ جماعت میرے ساتھ ہے تو یقیناً ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، فتح جو نصیب جن ہوگی۔ چنانچہ مقابلے میں پہنچ گئے۔ سب سے بڑا دشمن جالوت سامنے آیا۔ ادھر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ مقابلہ کرو جالوت کا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں بنے تھے، بادشاہ بھی نہیں بنے تھے، طالوت کے بعد جو بادشاہ جو بنے ہیں۔ جالوت بڑا زبردست بادشاہ ہے، اور طالوت نے حکم دیا حضرت داؤد کو کہ ان کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کا مقابلہ کیا تو جالوت کو قتل کر دیا۔ وقتل داؤد جالوت، قرآن کریم میں وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جن قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ جب بادشاہ جن قتل ہو جائے تو پھر تو بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اتنا زبردست بادشاہ کہ جس کے قتل کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کو جن قتل کر دیا تو اس کی فوج میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئی، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آپ ثابت قدم رہیں گے اور تقوی کے ساتھ جو ثابت قدم رہیں گے تو دشمن کا مکر و فریب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، قرآن کریم نے فرما دیا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کا مکر و فریب اور دشمن کا ہتھیار تم پر نہیں کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور نصرت جو عطا فرمائیں گے۔ آج جو ہم مسلمان پستی میں مبتلا ہو گئے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تقوی سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر للہیت آ جائے، خلوص جو نہ آ جائے۔ ہم بہت سے کام کرتے ہیں لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس میں للہیت نہیں ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو وعدے فرمائے ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، وہ وعدے ہمارے حق میں اتر نہیں رہے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم کے وعدے اور احادیث کے وعدے آج بھی موجود ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مومن ہو تو سر بلند رہو گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم مومن بن کر کے تو بتلائیں، صرف نام کے مومن نہیں بلکہ صحیح معنی میں ہم مومن بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تقوی کے تینوں درجے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے اور یہ روزے اس لیے فرض کی ہے تاکہ ہم مشق کریں تقوی کی، کیونکہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر خواہش نفس سے رکنا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے جن بچانا۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد تقوی کی پوری پیروی کرتے ہیں، تقوی کا پورا مظاہرہ کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر کے ہم گھر گئے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کوئی شخص بیڑی سگریٹ کا عادی ہے تو بے چین ہو رہا ہے،
لیکن وہ گھر کی تاریکی میں اور گھر کے کونے میں بھی کبھی کوئی چیز پیتا ہے؟ نہ سگریٹ پیے گا، نہ بیڑی پیے گا، نہ پانی پیے گا، نہیں کھانا جون کھائے گا۔ کیوں یہ ایسا کر رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا۔ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ ہر روزے دار اللہ کے خوف سے پانی پینے سے بھی بچتا ہے، کھانا کھانے سے بھی بچتا ہے، بیڑی سگریٹ سے بھی جون بچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف خدا جو رکھ رکھا ہے، اور روزے میں اس کا خوب مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے پر آپ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، کھانے پینے سے روزے کی حالت میں بچتے ہیں، بیڑی سگریٹ سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں ترک کر دیتے؟ نامناسب باتوں کو کیوں ترک نہیں کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تاریکی میں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، دن میں بھی دیکھ رہا ہے، رات میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے یہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارا خدا جو دیکھ رہا ہے، کل ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب پیش کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کل اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھلائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس اتنا سوچو کہ انشاءاللہ آپ کا دل خود آپ کو گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرے گا اور نیکیوں کی طرف آپ کو شفقت کرائے گا۔ کل ہی کا مظاہرہ آپ نے کیا تقوی کا، ظاہر ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے انتظار کیا، مسجد کے اندر آپ سبھی حضرات جو بیٹھے رہے، کسی نے آپ کو پابند کیا تھا؟ کسی نے مجبور کیا تھا؟ سب کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ ڈیڑھ گھنٹے تک یہاں انتظار کرتے رہے، اور جب اعلان ہوا تو خوشی خوشی آپ نے نماز پڑھ لی۔ اس کا اجر و ثواب کتنا ملے گا اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ روزانہ آپ جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ثواب کل کی جو ہے تراویح کا ہوگا، کیونکہ پہلے آپ نے ڈیڑھ گھنٹے تک انتظار کیا اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب اعلان ہوا تو آپ نے خوشی خوشی تراویح کی نماز جو ادا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو نیک کام کرنے میں دل بھاگے گا اور قدم اس کی طرف جو ہم دوڑیں گے۔ تو اس لیے اپنے اندر تقوی کی دولت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور دنیا کی تمام مصیبتیں جو دور فرما دیں گے، آخرت کی تمام مصیبتیں دور فرما دیں گے، اور دنیا میں آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے، روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق اور روزی کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں خود اپنے والد صاحب کا ایک قصہ بتلاؤں۔ ہمارے والد صاحب پورے مولوی نہیں تھے، مشکات تک انہوں نے پڑھا تو پھر چھوڑ دیا تھا۔ ڈابل میں پڑھتے تھے اور مشکات تک پڑھ کر کے جن چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، جو ڈابل کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، پہلے دارالعلوم دیوبند میں تھے، پھر وہاں سے چلے گئے تھے ڈابل میں، تو مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی ایک مرتبہ پڑھانے کے لیے آئے سبق، تو انہوں نے سبق نہیں پڑھایا اور طالب علموں سے کہا، شاگردوں سے کہا کہ آج میں اپنے ساتھیوں سے اور اپنے شاگردوں سے کچھ گفتگو کروں گا، کچھ باتیں کروں گا، سبق نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارے والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام یوسف تھا، تو ان کو مخاطب کر کے حضرت نے فرمایا کہ یوسف، میں نے تمہاری قوم کو دیکھا ہے، اگر کسی کو صحابہ کرام کا نمونہ دیکھنا ہو تو پالنپور کا علاقہ جا کر کے دیکھ لے، وہاں کی مسلمانوں کو جو ہے دیکھ لے، صحابہ کا نمونہ اس کو جو نظر آئے گا۔ ہماری قوم کے بارے میں حضرت جو فرما رہے تھے، والد صاحب کو مخاطب کر کے، اگر کسی کو صحابہ کرام کا نمونہ دیکھنا ہو تو پالنپور کے علاقے میں جا کر مومن برادری کو دیکھ لے۔ لیکن یوسف یاد رکھو، تمہاری قوم میں کوئی بڑا عالم ہوگا نہیں۔ ایک طرف تو اتنی تعریف فرما رہے ہیں حضرت کہ اگر صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو جا کر کے دیکھ لو پالنپور کے علاقے میں مومن برادری کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری قوم میں کوئی بڑا عالم نہیں ہونے کا۔ تو والد صاحب نے دریافت فرمایا کہ حضرت کیوں؟ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو جا کر کے دیکھ لو پالنپور کے علاقے میں مومن برادری کو، اور دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی قوم میں کوئی بڑا عالم پیدا نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ تو ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں، کہا کہ تمہاری قوم سود میں مبتلا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں بنیوں کا سود چلتا رہتا تھا، بنیوں سے لین دین ہوتا تھا اور سودی جو ہے لین دین ہوتا تھا، کہا کہ تمہاری قوم سود کے اندر مبتلا ہے اور سود حرام ہے، ناجائز۔ جس جسم میں سود کی رقم جو جائے گی وہ جسم کبھی نورانی نہیں ہوگا،
اور علم ایک نور ہے، علم دین یہ اللہ کا نور ہے، تاریک جسم میں اللہ تعالیٰ اس کو جو نہیں ڈالتے. اس لیے یاد رکھو کہ تمہاری قوم میں کوئی بڑا عالم پیدا نہیں ہوگا. ہاں تم اگر سود سے بچنے کا ارادہ کرو اور پکا ارادہ کرو اور تم جو بچو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں اور نسل میں کسی کو عالم بنا دے. والد صاحب نے اسی دن سے پڑھنا ہی بند کر دیا. یہ سوچا کہ جب میں عالم بن ہی نہیں سکتا، بڑا عالم تو نہیں بن سکتا، دین کی ضروری معلومات تو حاصل ہو گئی ہیں، تو اب پڑھنے سے کیا فائدہ. لیکن انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ پوری زندگی حرام سے بچوں گا، سود سے جن بچوں گا. چنانچہ گھر آئے، گھر آ کر کے شادی تو ہو ہی چکی تھی. دادا سے جن کہا کہ آپ بنیے کا کاروبار ہے ختم کیجئے، بنیے کا جو لین دین ہے وہ ختم کیجئے اور سود بالکل نہ دیجئے. تو دادا نے کہا کہ آج کا پڑھ کر کے جن بچہ آیا، تجھے کیا معلوم دنیا میں اس کے بغیر جن چلا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے بنیے کا لین دین ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو والد صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آپ بنیے کا لین دین ختم نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا. کھیتی تھی تو کہا میں آپ کے ساتھ کھیتی نہیں کروں گا. کہا چلا جا، جہاں جانا ہو جاؤ. لیکن دادا نے جو مانا نہیں. اب والد صاحب کے لیے کچھ تو ذریعہ معاش ہونا چاہیے، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی زمین خریدیں. لیکن زمین خریدنے کے لیے رقم چاہیے، رقم کچھ بھی نہیں تھی، ایک پینی بھی نہیں تھی، ایک پیسہ بھی نہیں تھا. کہاں سے جو رقم جن خریدیں، زمین جن خریدیں. لیکن پھر بھی ایک زمین کا سودا کیا 600 روپے میں. 600 روپے میں اس وقت کے 600 روپے اس وقت کے 6 لاکھ سمجھو. 600 روپے میں جن سودا جن کر دیا اور پیسہ کچھ بھی نہیں. وہ اس گمان پر معاملہ کر کے آئے تھے کہ ہمارے نانا مالدار تھے، ہمارے خالو بھی مالدار تھے، کہ نانا سے 300 لے لیں گے اور خالو سے جو 300 لے لیں گے، اس طریقے پر معاملہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کرتے ہیں. وہ نانا کے پاس گئے کہ میں نے اس طریقے پر زمین کا سودا کیا ہے اور آپ کچھ میری مدد فرمائیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 300 روپے آپ دے دیں، 300 روپے میں ہم زلفت سے لے لوں گا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے پاس اس وقت ایک پیسہ بھی نہیں. خالو کے پاس گئے، انہوں نے بھی انگوٹھا بتلا دیا، کہا کیا تو کچھ بھی نہیں. اب مایوس ہو کر کے گھر لوٹے کہ جا کر کے کل سودا جن ختم جن کر دیں گے. کیونکہ اس وقت تک یہ 600 روپے بہت اہمیت رکھتے تھے. کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کی جگہ پر 600 روپے جو جمع کرنے، کہاں سے جو جمع ہو، جہاں اعتماد تھا وہ اعتماد تو ختم ہو گیا. دونوں نے انکار کر دیا، 1 روپیہ دینے سے بھی انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. تب جب واپس لوٹے تو ہمارے ماموں راستے میں ملے، بڑے ماموں. انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ یوسف کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ گیا تھا والد صاحب جس سے ملنے کے لیے. تو کہا کہ اس وقت واپس کیوں جا رہے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ امید لے کر کے آئے تھے اور تمہیں ناکامی معلوم ہو رہی ہے، ناکام ہو گئے ہو، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے آیا تھا. نہ کہا تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ناکامی ہوئی ہے، بتلاؤ کس وجہ سے آئے تھے. تو انہوں نے وجہ بتلائی کہ میں نے ایک زمین کا سودا کیا تھا 600 روپے میں، اور والد صاحب نے کہہ دیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھی، میں جاؤں گا واپس اور انکار کر دوں گا، سودا ختم کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 200 روپے رکھے ہوئے ہیں، اگر تمہیں ضرورت ہو تو لے لو، اور مجھے ابھی 2 سال کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن 200 روپے سے کیسے کام چلے؟ 600 کا جو سودا کیا تھا. خیر بیچ میں آئے تو ہمارے والدہ کے ماموں ملے. والدہ کے ماموں نے کہا کہ یوسف کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. کہا کیوں گئے تھے؟ کہا اس مقصد کے لیے گیا تھا. کہا کہ میرے پاس 200 روپے رکھے ہوئے، لے لیجیے. جب گھر آئے سب بھی 200 روپے باقی ہے. تو والدہ نے کہا کہ 200 روپے تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو اس طریقے پر راتوں رات جو اللہ تعالیٰ نے 600 کا جو انتظام جو فرما دیا. خیر وہ زمین جو خرید لی، زمین تو خرید لی، لیکن زمین کے بعد کسان کے لیے ہل بھی ہونا چاہیے اور بیل بھی ہونے چاہیے، تب تو کھیتی کی جاوے. ویسے کیسے کی جاوے؟ جب زمین جو خرید لی تو اس وقت ایسا ہوا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، خوب بارش ہوئی. تو صبح اٹھ کر کے والد صاحب نے ہل چلائے بغیر گھر میں جو چنے تھے وہ سب کھیت میں جو بکھیر دیے. 3-4 من جو چنے گھر میں رکھے ہوئے تھے سب جا کر کے کھیت میں بکھیر دیے. اگلی رات پھر خوب بارش ہوئی اور تمام کے تمام چنے دب گئے اور وہ نکل آئے. اور جب فصل کٹی ہے تو 500 من چنے، 500 من جو چنے تیار ہو گئے. لیکن اس وقت 1 من کی قیمت تھی 50 پیسے، 8 آنے. 1 من چنے کی قیمت تھی جو 8 آنے. تو 500 من چنے تو ہوئے لیکن 250 روپے کے ہوئے. اس سے کیسے قرضہ جناتا ہو؟ تو وہ چنے ابھی رکھے ہوئے تو فرق تو نہیں ہوئے، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے بھاؤ بڑھا دیا اور 8 آنے سے سیدھے 5 روپے ہو گئے.
من کے 5 روپے ہو گئے. اب وہ تمام کی تمام جو ہے 5 روپے میں فروخت کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرضہ بھی ادا کروا دیا اور گھر بھی بنا دیا اور سب کچھ پریشانی جو دور ہو گئی. لیکن پہلے انہوں نے ثابت قدمی بتلائی. دادا نے کہا کہ تم کاروبار نہیں کرنا چاہتے میرے ساتھ تو جو نکل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی تھی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرو گے، تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پھر انہوں نے پوری زندگی یہ تہیہ کیا کہ میں حرام سے بچوں گا اور اپنے تمام بچوں کو دینی تعلیم سے نوازوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑے بھائی صاحب کو آج دارالعلوم کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور پاکستان کا سب سے بڑا محدث جو بنا دیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے جب ہم کوئی عہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہم کام کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. یا اللہ چھوٹے گناہوں کی بھی بخشش فرما اور بڑے گناہوں کی بھی بخشش فرما. یا اللہ دین کے اجالوں میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کو بھی معاف فرما اور رات کی تاریکی میں جو گناہ کیے اس کی بھی بخشش فرما. یا اللہ ہم بہت سے گناہ کر کے بھول گئے ہیں لیکن تو جانتا ہے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ چھوٹے گناہوں کی بھی بخشش فرما، بڑے گناہوں کی بھی بخشش فرما. اور یا اللہ ہم کو گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما. تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے آفات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو حضرات مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا جن مصیبت زداؤں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ جن پریشان حالوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن قرض داروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا ہم میں جو قرض دار ہیں، یا اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں یا جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو حاجت مند ہیں یا جن حاجت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کے تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ ہماری بخشش فرما. ہمارے والدین کی بخشش فرما. ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما. تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ناجائز چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شرک و کفر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی شرک سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی